بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی جو دو آیتیں آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بہت اہم آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کانسیپٹ اس دنیا کے لوگوں کو دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس دنیا کے لوگوں کو کن کن گروپ میں بانٹا گیا ہے اور کن کن بیسس پر بانٹا گیا ہے۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں اور اس کی آج بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں لوگوں کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 کو آج ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ان آیتوں میں فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، چاہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تفسیر سمجھنے سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے کیا تعلق ہے، ان میں کنیکشن کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا ہدایت کی کتاب ہونا اور ہر شک اور شبہ سے اوپر ہونا، یہ بیان آیا ہے، اور اس کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس کتاب سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن میں مومنین اور پرہیزگار کا لقب دیا گیا ہے، اور ایسے لوگوں کی کچھ صفات بتائیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، ان کی کچھ نشانیاں بیان کی گئیں۔ اس کے بعد آگے کی 15 آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر آنے والا ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا، یعنی جو ہدایت قرآن کریم میں موجود ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، ان لوگوں نے یہ ہدایت قبول نہیں کی اور اس کا انکار کر دیا، اور صرف انکار نہیں کیا بلکہ سرکشی پر ڈٹ گئے، اس ہدایت کو مٹانے کے لیے کوششیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں شامل ہو گئے۔ پھر ایسے سرکش لوگوں کے بھی 2 گروپس تھے، ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار کیا، کھل کر مخالفت کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، جن کو قرآن میں کافر کہا گیا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے اندر کوئی مورل ویلیوز ہی نہیں تھی، اور جو دنیا کے اتنے دل دادا تھے، دنیا میں اپنا دل اس طرح دے بیٹھے تھے کہ ان کی یہ جرت ہی نہیں ہوئی، یہ ہمت ہی نہ کر سکے کہ اپنی ضمیر کی آواز اور جو عقیدہ ان کے دل میں ہے اس کو بھی صاف طور پر لوگوں کے سامنے لے آتے، بلکہ دھوکہ دینے کا سوچا اور دھوکے کے راستے کو اختیار کیا۔ مسلمانوں سے تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور اس کی ہدایت کو مانتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن دلوں میں ان کے کفر اور انکار تھا۔ کافروں کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے عقیدے پر ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ان سے ملتے تھے۔ اس گروپ کا نام قرآن کریم میں منافق ہے۔ یہ قرآن کی جو اگلی 15 آیتیں ہیں جو قرآن کریم کو نہ ماننے والوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، ان میں سے آج کی جو 2 آیتیں ہیں ان میں کھلے کافروں کا ذکر ہے جو کھل کر کفر کرتے تھے، اور آگے کی جو 13 آیتیں آئندہ انشاءاللہ آئیں گی ان میں منافقین کا ذکر ہے، اور ان کے کچھ حالات ہیں کہ وہ کیسے تھے اور ان کی کچھ نشانیاں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہونا ہے۔ اگر ان تمام آیات کو ایک ہی مرتبہ میں ایک جگہ دیکھا جائے اور ان کی تفصیل پر غور کیا جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے سورہ بقرہ کی شروع کی 20 آیتوں میں ایک طرف تو قرآن مجید کو ہدایت کا چشمہ بتایا کہ یہ قرآن کریم ہے جس سے ہدایت ملتی ہے، اور دوسری طرف تمام دنیا کی قوموں کو اسی ہدایت کے قبول کرنے یا اس کے انکار کرنے کی بیس پر 2 حصوں میں بانٹ دیا۔ ایک گروپ ہدایت یافتہ ہے جو کہ گائیڈڈ ہے،
جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، یعنی پرہیزگار اور ایمان رکھنے والے۔ دوسرا گروپ اس گائیڈنس سے پھر جانے والا ہے، اس کو ڈینائی کرنے والا ہے، جو اس کو مانتے ہی نہیں، جن کو کافر یا پھر منافق کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کے بارے میں قرآن مجید میں آیا، یعنی سورہ فاتحہ میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں اس گروپ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم کی اس تعلیم سے ایک بنیادی مسئلہ یہ بھی نکل آیا، جس کانسیپٹ کے بارے میں ہم نے بتایا کہ پوری دنیا کی جتنے بھی نیشنز ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں اور جتنے بھی حصے ہیں، تو اگر ہم ان کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیں کچھ گروپس میں، تو وہ صرف ایک بیس پر کر سکتے ہیں جو میٹر کرتی ہیں، اور وہ ہے ان کے اصول جن کو وہ مانتے ہیں اور ان کے نظریات، یعنی وہ کس فلسفی کو مانتے ہیں، کس فلسفی آف لائف کو یقین طور پر اپنی زندگی میں عمل کرتے ہیں۔ باقی جو نسب ہے یا وطن یعنی ملک یا زبان یا رنگ یا کوئی جغرافی کے اعتبار سے، اس حالات سے ہم کسی کو بھی بانٹ نہیں سکتے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جن کے ایک ہونے یا جن کے الگ ہونے سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ قرآن کریم کا اس بارے میں صاف طور پر فیصلہ سورہ تغابن میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن ہیں اور کچھ لوگ کافر ہیں۔ اب ان دو آیتوں میں جن کافروں کا ذکر ہے وہ ایسے کافر ہیں جو اپنے کفر اور انکار میں ضد تک پہنچ گئے تھے اور یہاں تک کہ سرکش ہو گئے تھے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ چاہے سچ ہو یا جھوٹ ہو، ہمیں اس کو ماننا نہیں ہے، وہ اسی سرکشی میں تھے۔ تو ایسے کافروں کے لیے اور ان کی ضد کی وجہ سے کہ وہ کسی حق بات کو سننے اور جتنی بھی روشن دلیل ہو اس کے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کی سنت ہے، اور وہ اللہ کی سنت یہی ہے کہ ان کو ایسی سزا اسی دنیا میں دے دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کانوں آنکھوں کو سچ اور حق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ حق اور سچ دیکھتے ہیں تو ان کا حال ایسا ہوتا ہے کہ گویا وہ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ان کی عقل اس تک پہنچنے سے قاصر ہے، ناکام ہے، نہ دیکھنے کے لیے ان کے پاس آنکھیں ہوتی ہیں، نہ سننے کے لیے کان۔ اور آخر آیت میں ایسے لوگوں کا بہت بڑے عذاب، یعنی آخرت کے عذاب میں، جس کو عذاب عظیم کہا جاتا ہے، اس میں ڈالے جانے کا ذکر کیا گیا۔ کفر جو کہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، تو ہمیں یہاں یہ جان لینا چاہیے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں۔ ناشکری کو بھی کفر اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جس نے ہم پر احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کو چھپاتے ہیں، اسی لیے جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو ہم کفر کرتے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے، ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام کفر ہے۔ مثال کے طور پر ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت یقینی ہے، ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا، یعنی ان کو مان لینا اور ان کو سچ سمجھنا۔ اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دے اور اس کو سچ نہ سمجھے تو وہ کافر کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو یہاں پر انذار کا لفظ یوز ہوا، جس کا ترجمہ ہم اردو میں ڈرانے سے کر دیتے ہیں۔ لفظ انذار کا مطلب ہے ایسی خبر دینا جس سے ڈر پیدا ہو، جیسا کہ ابشار یعنی ایسی خبر دینا جس کو سن کر خوشی ہو۔ اردو زبان میں ہم انذار کا ترجمہ سیدھا سیدھا ڈرانے سے ہی کر دیتے ہیں، مگر انذار کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب ایسے ڈرانے سے ہے جس ڈرانے میں آپ کے دل میں جس کو آپ ڈرا رہے ہیں اس کی ہمدردی ہو، اس سے محبت ہو اور اس کے لیے آپ کے دل میں شفقت ہو۔
جیسے اولاد کو آگ سے یا سانپ بچھو سے یا درندوں سے، ایسی چیزوں سے ماں باپ ڈراتے ہیں، اس لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے ڈراتے ہیں اس کو انذار نہیں کہیں گے، اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، انبیاء علیہم السلام کو نذیر کا لقب دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا ڈرانا نعوذ باللہ چور ڈاکوؤں والا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا ڈرانا شفقت اور رحمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کو غلط چیزوں سے ڈراتے ہیں کہ کہیں ان کو نقصان نہ ہو جائے۔ اور انبیاء علیہم السلام ہمیں اس سب سے بڑی مصیبت جو قیامت کے دن بندوں پر پڑنے والی ہے اس سے ڈراتے ہیں کہ اگر اپنا راستہ سیدھا نہ کیا تو تم لوگوں کو اس مصیبت میں جا کر پڑ جانا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے لیے اللہ تعالی نے انذار کے ورڈ کو اس لیے چوز کیا کہ ہمیں اس چیز کی ہدایت دینی تھی کہ جو شخص اصلاح کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو وہ یہ پیغام پہنچا رہا ہے اس شخص کے لیے اس کے دل میں اچھائی ہو، شفقت ہو، محبت ہو اور خیر خواہی ہو، اور اسی طرز میں وہ اس سے بات کرے۔ محض صرف بات پہنچا دینا مقصد نہ ہو کہ میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں ثواب کی نیت سے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ بھی بتلایا کہ یہ ضدی اور سرکش کافر جو حقیقت کو جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کو معلوم نہیں، اس کے باوجود کفر اور انکار پر ڈٹے ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر کی وجہ سے یا اپنی رائے کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے۔ یہ کسی بھی حقیقت کو سننے اور ان روشن دلیلوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کا ٹھیک ہونا اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، وہ ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دینے والی، نہ ان پر کوئی اثر کرنے والی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے کافروں کے لیے، ایسے سرکش لوگوں کے لیے ایمان کی کوشش کرنا یا نہ کرنا ان کافروں کے لیے برابر ہے۔ اب اس چیز کی وجہ اگلی آیت میں یہ بتلائی گئی کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے اب ان کا ٹھیک ہونا، اس کی کوئی امید بچی ہی نہیں۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اب حق اور سچ ان کے دلوں میں داخل ہو ہی نہیں سکتا، کہ وہ راستہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا گیا، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ دلوں میں آنے والی کوئی بھی بات یا کوئی فکر اور خیال کسی ایک طرف سے نہیں آتی، اس کی سمت صرف ایک نہیں ہوتی، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر طرف سے اور ہر سمت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے۔ آنکھوں میں ایسا نہیں ہے کہ ان میں آنے والی چیز صرف سامنے سے آ سکتی ہے، کیونکہ آنکھیں سامنے ہی دیکھتی ہیں، اور جب سامنے ہی پردہ پڑ جائے گا تو آنکھیں بھی حق اور سچ کو نہیں دیکھ پائیں گی۔ جیسا کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمارے گناہوں کا وبال اور اس کی مصیبت ہمارے اوپر دنیا میں بھی آتی ہے، اور ان مصیبتوں میں سے ایک مصیبت یہ بھی ہے اور ایک سزا یہ بھی ہے جو ان دو آیتوں میں بیان کی گئی۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر کچھ گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض مرتبہ ایسی شکل اختیار کر لیتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سدھار سکے، یہ توفیق ہی اس سے چھین لی جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر بلا کسی ٹینشن کے اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں آگے ہی چلتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس، یعنی وہ جو گناہ کر رہا ہے اس کے برا ہونے کا احساس بھی اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ ایسے حال کے متعلق بعض بزرگوں کا ارشاد ہے، ان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها وان من جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدها،
یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لاتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لاتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار لگتا ہے، برا لگتا ہے اور اس کی آنکھ میں کھٹکتا رہتا ہے، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے۔ جب وہ پہلی بار کوئی ایسا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں بار بار اس کی کھٹک آتی ہے، لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور اس کھٹک کو اور اس بے چینی کو نظر انداز کر کے دوسرا گناہ کر لیا تو پھر ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے دل کو گھیر لیتی ہے۔ اور اب اس بندے کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے اور نہ بری چیز کو برا، یہ توفیق ہی اس سے چھین لی گئی۔ ہوتا یہ ہے کہ نیکی اور برائی کا فرق کرنا اس کے دل سے یہ توفیق چھین لی جاتی ہے، اور پھر فرمایا کہ اسی تاریکی، اسی اندھیرے اور سیاہی کا نام، کالک پن کا نام قرآن کریم میں ران یا رین آیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر کالک ہے، سیاہی ہے، ان چیزوں کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اور ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سیاہی کو مٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے دل میں گناہ کا احساس ہو، چاہے پھر وہ گناہ کتنی ہی بار کر لیا ہو، فوراً ہم توبہ کریں تو جس طرح کپڑے کو دھونے سے کتنی بھی کالی سیاہی ہو وہ دور ہو جاتی ہے، اسی طرح توبہ کر لینے سے ہمارا دل بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو ان آیتوں سے ہمیں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو اس کی نصیحت ہر حال میں فائدہ پہنچاتی ہی ہے، چاہے وہ نصیحت سننے والا جس کو ہم نصیحت کر رہے ہیں اس نصیحت کو قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں ان کافروں کے لیے جو کہ کافر تھے اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ کافر رہیں گے بھی، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور واعظ کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر بیان کیے گئے ہیں کہ آپ کا ان کو نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، مگر اس کے ساتھ علیہم کہ ان پر برابر ہے یہ قید لگا دی گئی۔ اس سے یہ بتلانا مقصد تھا کہ یہ برابری کہ ان کو ڈرائیں گے یا نہ ڈرائیں گے تو رزلٹ ایک ہی نکلے گا، وہ ایک رزلٹ کافروں کے لیے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جو تبلیغ کی جا رہی ہے، جو تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کے اخلاق سدھارنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس لیے پورے قرآن کریم میں کسی بھی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دین کی دعوت دینے کا کام کرتا ہے اور لوگوں کی اصلاح چاہتا ہے اور اس کام میں بڑے شوق اور ذوق سے لگا رہتا ہے تو پھر چاہے اس کی نصیحت کرنے کا انداز لوگوں پر اثر کرے یا نہ کرے، لیکن اس کی نصیحت کرنے سے اسے ثواب ضرور ملے گا۔ اب یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے اور ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ان دو آیتوں میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے سورہ مطففین کی آیت میں ہے کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر وہی کالک ہے جو ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، یعنی ایسا ہے کہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیاں، ان کے برے کام اور ان کی زندگی کے وہ جس طرح اس کو جی رہے ہیں اور ان کی سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے۔ اسی زنگ کو ان دو آیتوں میں مہر یا پردے کے لفظوں سے بتایا گیا، اس لیے یہ ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے یا یہ شک یا شبہ یا یہ سوال
کہ جب اللہ تعالی ہی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور ان کو بالکل روک ہی دیا حقیقت قبول کرنے سے، یہ کافر تو بیچارے معذور ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، پھر ان کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ اس عذاب کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے اتنی شرارت اور سرکشی کر رکھی ہے کہ اس سرکشی کی وجہ سے ان کے پاس اچھے اور برے میں فرق کرنے کا جو اختیار تھا، جو صلاحیت تھی، وہ انہوں نے برباد کر لی، اور اچھے اور برے کرنے کی طاقت جو ان کے اندر برباد ہو گئی، اس کو برباد کرنے والے یہ خود ہی ہیں اور اس کا سبب یہ خود ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے بندوں کے تمام کاموں کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر لیا، اور یہ بتلایا کہ جب ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی صلاحیت اور اس کی طاقت کو اپنے ہی چوائس سے تباہ کرنا چاہا، تو اللہ کی سنت کے مطابق ہم نے وہ طاقت اور وہ صلاحیت کی کیفیت ان کے دلوں سے اور ان کے ہوش و حواس سے چھین ہی لی۔